بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أو قال كما عليه الصلاة والسلام۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں بے شمار درود و سلام ہو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر، تابعین تبع تابعین پر۔ محترم سامعین اکرام، میں نے پچھلے جمعہ سورہ آل عمران کی ایک آیت جن میں مومن کے 3 اہم صفات بتلائے گئے تھے، ان اہم صفات کے تعلق سے میں نے چند باتیں رکھنے کی کوشش کی ہے۔ محترم سامعین، ایمان مفصل ہر کسی کو یاد ہوگا، کیونکہ بچپن میں مولوی صاحب جب 5 کلمے پڑھاتے ہیں، ایمان مجمل پڑھاتے ہیں، ایمان مفصل پڑھاتے ہیں، اس کے بعد کلمے استغفار، کلمے وغیرہ وغیرہ پڑھاتے ہیں، ان میں سے ایک ایمان مفصل ہے۔ ہم تو پڑھ لیتے ہیں ایمان مفصل،
اس کے جو معنی ہیں اس کے اگر ہم معنیوں پر غور کریں تو ایک مومن کی زندگی میں ضرور تبدیلی آتی ہے۔ چلیے ہم دیکھیں گے کہ ایمان مفصل کیا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہی ہے نا، اس کو ایمان مفصل بولتے ہیں۔ ایک مومن کے لیے جو ایمانیات کی بات ہے اس میں مکمل آئے ہیں۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ، فرشتوں پر، وکتبہ، ابھی تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے کتابیں نازل فرمایا ہے اس پر بھی میں ایمان لایا، ورسلہ، اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا ہے، مبعوث فرمایا ہے، اس پر بھی میں ایمان لایا۔ والیوم الآخر، آخرت پر ایمان لایا، والقدر خیرہ وشرہ، اچھی اور بری تقدیر پر، من اللہ تعالی، اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر میں ایمان لایا۔ ان میں سے بہت ساری چیزوں پر پہلے گفتگو ہو چکی ہے، میں آج جو موضوع کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، والبعث بعد الموت، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر۔ دیکھیے اس ایمان مفصل کے اندر اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، مرنے کے بعد ہم کو اٹھائے جانے پر ایمان لانا، 7 چیزیں اس میں بیان کی گئی ہے ایمان مفصل کے اندر۔ تو ہم یہ آخری کلمہ ہے والبعث بعد الموت، جس کو قرآن مجید میں بھی بہت مقامات پر اس کا ذکر آیا ہے کہ تم کو مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، اور کئی جگہ یہ کہا کہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہیں ترجعون کا لفظ ہو، جیسے کہ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْهِ لَا تُرْجَعُونَ۔ یعنی ہم کو اللہ کی طرف لوٹنا ہی ہے، اللہ کی طرف ہم کو لوٹنا ہی ہے، مرنے کے بعد ہم کو اٹھایا جائے گا۔ تو اس میں ذرہ برابر بھی آدمی کا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد کیسے اٹھایا جائے گا، کیا اگر آدمی کو جب دفنایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ خبر سے اٹھائے گا، تو کیا پھر غیر قوم کو جلایا جائے گا، یا کسی کو ایسے رکھ دیا جائے گا، جلانے کے بعد اس کو کیسا اٹھایا جائے گا، کسی کو جیسے کہ الیکٹرانک میں جلا دیا جاتا اس کو کیسے اٹھایا جائے گا؟ یاد رکھیے وہ اللہ ہے، وہ
اللہ ہے کہ ہم کو جب ہمارا کوئی وجود تھا ہی نہیں، ہمارا کوئی وجود تھا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا ہے ماں کے پیٹ کے اندر، نہ جب ہماری شکل و صورت تھی، نہ جب ہمارا کوئی جسم تھا، کچھ نہیں تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ کے اندر ہم کو بنایا ہے۔ ابھی تو ہم بنے ہیں، بڑے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، اللہ کو کوئی مشکل نہیں ہے بنانے کے لیے، اللہ کو کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب ہم تھے ہی نہیں تو اللہ ہم کو بنایا ہے، اب تو ہم ماں کے پیٹ سے باہر آئے، بڑے سب کچھ، ابھی تو اللہ تعالیٰ ہم کو اٹھانا یا ہمارے جسم کے پرزوں جو نا، اللہ کو کوئی مشکل کا کام نہیں ہے، کن فیکون، بس ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ ایک بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، ایک شخص اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کرا، اپنے بیٹوں کو وصیت کرا کہ میں تو گنہگار شخص ہوں، میرے مرنے کے بعد مجھے جلا دینا، جلا کر میرے ہڈیوں کو چکنا چور کر دینا، اور اس راکھ کو سمندر میں، ہوا میں، فلاں جگہ پورا اس کو انتشار کر دینا۔ تو ان کے بیٹے پوچھے ایسا کیوں ابا؟ اس لیے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ پھر مجھے مرنے کے بعد جوڑیں گا۔ تو اس کے مرنے کے بعد ان کے صاحب اولاد نے اس کی وصیت کے مطابق کہ مرنے کے بعد اس کے راکھ کو سمندر میں، پانی میں، ہواؤں میں اڑا دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب مرنے کے بعد پھر ہوا کو حکم دیا، پانی کو حکم دیا، زمین کو حکم دیا، جب تمام چیزیں اس کے پرزے کو جوڑ دیا گیا ہے، پھر اللہ اس کو اٹھا کر پوچھا ہے بندے تیری ایسی وصیت کیوں تھی؟ تو بندہ کہنے لگا کہ اللہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ پھر مجھے مرنے کے بعد میرے ہڈیوں کو، مجھے بوسوں کو جمع کر کے پھر مجھے پوچھا جائے گا، اس لیے مجھے ڈر تھا، میں نے ایسی وصیت کی اپنے بیٹوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خوف خدا، اس کی ڈر کی وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت کر دی ہے۔ تو میرا بولنے کا مقصد یہ کہ اللہ ہمارے جہاں بھی کسی مومن کو زمین میں دفنایا جائے، کسی غیر مسلم کو جلا دیا جائے، یا کوئی سمندر میں فلائٹ بلاسٹ ہو کے سمندر میں گر گیا، اس کی لاش نہیں ملی، اس کو نہ جلایا گیا نہ دفنایا گیا، وہ تو پانی میں گر گیا، چاہے کون سا بھی ہو، اللہ اس کو ضرور اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ہم کو ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اٹھاتا ہے۔ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے، جس کا قرآن مجید میں ذکر آیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ یہ لمبی ایک آیت ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اے اللہ تو موت کے بعد کیسے زندہ کرتا ہے تو؟ دیکھیے وقت کے نبی خلیل اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیف تحیی الموتى، اللہ تو کیسے زندہ کرتا ہے موت کے بعد؟ تو اللہ نے فرمایا قال اولم تؤمن، کیا تیرا ایمان نہیں ہے؟ کیا تم مطمئن نہیں ہے اس بات سے؟ تو ابراہیم علیہ السلام قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اللہ میرا تو ایمان ہے لیکن بس میں مطمئن کے لیے میں پوچھنا چاہ رہا تھا، تو تم موت کے بعد کیسے زندہ کرتا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ ابراہیم ایک 4 پرندوں کو پکڑ کر ان کو ٹکڑے کر دے، ٹکڑے کر کے ان کو الگ الگ جگہوں پہ، ایک پہاڑ پر اس پرندے کا سر، ایک پہاڑ پر اس کے پیر الگ، اس کا دھڑ الگ رکھ دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو پکڑا، اس کو ذبح کرا،
ذبح کر کے الگ مختلف مقامات میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان 4 پرندوں کو رکھ دیا. پھر اللہ نے حکم دیا, پھر وہ 4 پرندے جمع ہو کر پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے. دیکھیے, تو اللہ سبحانہ و تعالی موت کے بعد ہم کو اٹھاتا ہے. اس پر ایمان ہر مومن کا ہونا چاہیے. اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نہیں اٹھاتا, موت کے بعد آدمی کو قبر میں ملا دیے, جلا دیے, بات ختم, تو وہ مومن نہیں ہوتا, وہ کافر ہے. ان جو میں نے 7 صفات بیان کی ہے سورہ ایمان مفصل کی, 7 چیزوں پر, اللہ پر, فرشتوں پر, کتابوں پر, رسولوں پر, اور اچھی اور بری تقدیر پر, آخرت پر, موت کے بعد اٹھائے جانے پر, یہ 7 چیزوں پر مسلمان کا مضبوط ایمان, اس کا عقیدہ ہونا چاہیے. ذرہ برابر اس میں کوتاہی نہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا, نہیں, ضرور اللہ ہم کو اٹھائے گا. والبعث بعد الموت آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. بعد الموت پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ ہم کو موت کے بعد اٹھانے والا ہے. آج یہ صفت, یہ خوف اگر ہمارے دل میں ہو کہ اللہ ہم کو مرنے کے بعد اٹھانے والا ہے, اللہ ہم کو پوچھنے والا ہے, بس یہ ایک کیفیت مومن کے اندر کافی ہے. ایک کیفیت, یہ ایک کیفیت والبعث بعد الموت, موت کے اٹھائے جانے پر اگر آدمی کا ایمان اس 7ویں صفت پر آ جائے تو آدمی ہر برائی سے بچے گا, اللہ کے احکام پر عمل کرے گا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر پیرا عمل ہوگا مومن. آج کسی کو بول دے بھائی مرنے کے بعد اللہ کے پاس جواب دینا ہے, تو کئی کمزور ایمان والے دیکھا گیا مرنے کے بعد کس کا جواب دیتا, دیکھا گیا, بہت آسانی سے جواب دے دیتے ہیں, بہت آسانی سے جواب دیتے ہیں, مرنے کے بعد دیکھا گیا. اللہ ہم کو مرنے کے بعد اٹھائے جانا, یہ ہم کو اللہ نے اسی لیے زندگی دی ہے, اس لیے ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے زندگی دی ہم کو آزمانے کے لیے. بس تم کو آزمایا جا رہا ہے دنیا میں. الذی خلق الموت والحیات, وہ اللہ جس نے تم کو موت دی, زندگی دی, لیبلوکم, تاکہ تم کو آزمائے. ایکم احسن عملا, تم میں حسن عمل کون کرے گا, تم میں اچھا عمل کون کرے گا, تم میں بھلائی کا کام کون کرے گا. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے, دیکھ کر تم کو موت کے بعد پھر اللہ تم کو اٹھانا چاہتا ہے. اٹھا کر پھر تم سے اللہ سوال کرے گا, تمہارے جوانی کے بارے میں, تمہارے عمر کے بارے میں, تمہارے مال کے بارے میں, تمہارے علم کے بارے میں, ہر ایک کے بارے میں اللہ ہم کو سوال کرے گا. یہ احساس ہمارے اندر ہو کہ ایسے نہیں کہ جیسے ایسا سمجھیے کہ اگر کہیں ہم ملازم ہیں, کہیں ہم جاب کر رہے ہیں یا دوسرا کوئی جاب کر رہے ہیں, وہاں پر اگر سی سی کیمرہ, سی سی ٹی وی ہو, وہاں پر کیا ہے, ہمیشہ کوئی بھی کام کرنے والا بہت احتیاط سے کام کرتا ہے. کہیں جانا ہے, آنا ہے, کچھ پیسے کے معاملات ہے یا کچھ دکان کا معاملہ ہے یا کوئی بھی معاملہ ہو, ہمیشہ کیا سوچتا, ارے سی سی ٹی وی ہے, سی سی کیمرہ ہے, اس میں اگر ہمارا مالک دیکھ لے گا تو میری خیریت نہیں ہے. میری احتیاط سے کام کرتے رہتا وہ ملازم. صرف ایک چھوٹے سے سی سی کیمرہ, اس کا مالک دیکھتا نہیں دیکھتا وہ بات کی بات ہے, لیکن اس کے اندر ایک ڈر ہوتا ہے, اس کے اندر ڈر ہوتا ہے کہ یہ سی سی کیمرے میں آ رہا ہوں, میں جو کام کر رہا ہوں میرا ہر چیز اس میں ریکارڈ ہو رہا ہے, مجھے دیکھا جائے گا یا مجھے ڈانٹا جائے گا. لیکن وہ اللہ ہمارے پیدائش سے لے کر مرنے تک ہمارا ہر چیز ریکارڈ ہو رہا ہے. دنیا کا مالک, تمہارا مالک جو سی سی ٹی وی کا تم کیا کام کر رہے ہو دیکھتا نہیں دیکھتا وہ دور کی بات ہے, تمہارے سامنے پیش کرتا نہیں کرتا وہ الگ سوال ہے, لیکن ہمارا مالک
ہمارے زندگی کا پوری زندگی پیدائش سے لے کر تم مرنے تک تمہارے زندگی کا ہر لمحہ ہر سیکنڈ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، سب ریکارڈ ہو رہا ہے. لیکن وہ مالک جب تمہاری زندگی تمہارے سامنے رکھے گا، جب تم کو موت کے بعد اٹھانے کے بعد تمہارے سامنے رکھے گا، اے بندے یہ دیکھ تیرے نام اعمال، اے بندے یہ دیکھ تیرے نام اعمال. جب ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ جب ہم دیکھیں گے قیامت کے دن اپنے CCTV کے اندر ہم نے کیا 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 تھا، اللہ کی نافرمانی کیسے کی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر کیسے ہم نے عمل نہیں کیا تھا، اسلام کے خلاف ہم نے کیسی زندگی گزاری، قرآن و حدیث کے خلاف ہم نے کیسی زندگی گزاری. جب ہم اپنی زندگی اپنے نام اعمال اس CCTV کے اندر قیامت کے دن دیکھیں گے ریکارڈ، تو اس وقت ہمارا حشر کیا ہوگا، اس وقت ہمارا چہرے کیسے ہوگا. تو میرے بھائیوں، والباسی مبعد الموت، اللہ ہم کو مرنے کے بعد اٹھانے والا ہے، یاد رکھیے، اس پر ایمان رکھیے ہمیشہ. ہمارا ہر چیز ریکارڈ ہو رہا ہے، ہر چیز ہمارے پیچھے کرامن کاتبین، 2 فرشتے ہیں کرامن کاتبین. تمہارا اچھا عمل، تمہارا برا عمل، 2 فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، تمہارا ہر چیز ریکارڈ کر رہے ہیں. تم جو اچھا اور برا جو بھی کر رہے ہیں سب ریکارڈ کر رہے ہیں. اللہ قیامت کے دن یہ تمہاری مکمل زندگی پیش کریں گے وہ کرامن کاتبین. اس لیے میرے بھائیوں، یہ ہماری مختصر زندگی ہے. ہماری زندگی کتنی ہے؟ کسی سوال کرے ہماری زندگی کتنی ہے، بات کے اوپر سے بول لیتے ہیں کہ 20 سال 30 سال 50 سال بول لیتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ کبھی بھی مر سکتے ہیں. ہماری اصل زندگی ہے یہ، جو بے بھروسی زندگی کے لیے، مختصر زندگی کے لیے میرے بھائیوں اچھی زندگی گزاریے. قرآن کو سمجھ کر پڑھیے، حدیث کو پڑھیے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریے. میرے بھائیوں، دنیا میں زندگی ہر کوئی گزارتا ہے. آج کے زمانے میں زندگی گزارنا کوئی مشکل ترین کام نہیں ہوا، مشکل کام نہیں ہے. لیکن اصل کام یہ ہے کہ ہم اللہ کو خوش کریں، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال نہ کرے. اللہ ہم کو آزمائش کے لیے، اللہ ہم کو دنیا میں بھیجا. میرے بھائیوں، ہماری یہ آزمائش کی زندگی ہے. یہ کوئی یہی زندگی سمجھ کر، یہی جنت سمجھ کر زندگی گزارنا کیا ہے؟ مومن کی صفت نہیں ہوتی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. یہ دنیا کیا ہے؟ مومن کے لیے قید خانہ ہے، سینٹر جیل ہے. یہ دنیا، اس کو کچھ اپنی خودی سے کچھ نہیں کرنا پڑتا. جو بھی کرنا ہے قرآن کو پوچھنا پڑے گا، جو بھی کرنا ہے حدیث کو پوچھنا پڑے گا، جو بھی کرنا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا ہوگا. یہ دنیا اس کے لیے سینٹر جیل ہے، قید خانہ ہے. کافر کے لیے یہ جنت ہے، جو چاہے وہ کھا سکتا، پھر سکتا، بغاوت کر سکتا. لیکن مومن قدم بھی بغیر شریعت کے، بغیر قرآن و حدیث کے کچھ کام نہیں کر سکتا. میرے بھائیوں، یہ اصل ہماری زندگی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ، تو جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ. موت دینے سے پہلے اے اللہ جب موت آ جائے تو ایمان خاتمہ بالخیر عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. إن الله وملائكته يصلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين.
خصوصا على أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه رضي الله تعالى عنه، وعلى الإمامين الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى أمي حمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى ستة الباقية من العشرة المبشرة، وعلى صائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وعز وجل وهم وأتم وأكبر. اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة حی علی الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة الله أكبر سمع الله لمن حمده اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ محترم سامعین، جاتے جاتے خاص کر مسجد کے اخراجات کے لیے تعاون کرتے جائیے آپ سے جتنا ہو سکے، کیونکہ مسجد کے بھی بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ مسجد کے لیے تعاون کیجیے۔